بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے گناہوں کے نقصانات کو بیان کروں گا جس سے پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے۔ ان گناہوں کے مضر اثرات سے ہر شخص حیران و پریشان ہے۔ انسان تو انسان، چرند پرند اور حیوان بھی بے چین اور بے قرار ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اس دھرتی کی خشکی اور تری میں جو کچھ بھی فتنہ اور فساد اور مصائب اور آلام رونما ہوں گے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم لوگ کھلم کھلا بدکاریاں کرنے لگو گے تو تم میں نت نئی بیماریاں پیدا ہونے لگیں گی، اور جب ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے تو تم پر قحط سالی، مشقت اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، اور جب زکوٰۃ کو روک لو گے تو تم سے بارش روک دی جائے گی۔ اگر جانور نہ ہوتے تو تم پر ایک قطرہ بھی بارش نہ برستی، اور جب عہد شکنی کرنے لگو گے تو تم پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف حکم جاری کرو گے تو تم میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 15 صدی پہلے ارشاد فرما گئے ہیں یا نہیں؟ اگر فرما گئے ہیں اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ واقعی فرما گئے ہیں تو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ان گناہوں میں سے کون سے ایسے گناہ ہیں جن میں ہم لوگ مبتلا نہیں ہیں؟ ایسی کون سی معصیت ہے جس میں ہمارا معاشرہ ملوث نہیں ہے؟ کون سے ایسے جرائم ہیں جس میں ہماری سوسائٹی گرفتار نہیں ہے؟ پھر بھی ہم سب مہنگائی، قحط سالی، بے چینی، بدامنی، خانہ جنگی، دہشت گردی کا رونا ہر وقت روتے ہیں، مگر ان کے اسباب پر ہم غور نہیں کرتے۔ ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہوتے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے گناہوں سے اجتناب کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے ساتھ وابستگی ضروری ہے۔ اسی میں ہمارا علاج ہے۔